خوش آمدید نالج او کلاک میں ہوں اقرا اقبال، اور اس ویڈیو میں میں بات کروں گی ٹرومین ڈاکٹرائن پہ۔ ٹرومین ڈاکٹرائن کیا ہے؟ ٹرومین ڈاکٹرائن یو ایس اے کی ایک پالیسی ہے۔ یہ پالیسی کس نے دی؟ یہ پالیسی دی یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین نے۔ کب دی؟ مارچ 1947 کو دی۔ کیوں دی؟ اس لیے دی کہ کمیونزم کو روکا جائے، کمیونزم کو پھیلنے سے روکا جائے، کیونکہ اگر کمیونزم پھیل جاتا تو کیپٹلزم کو بہت خطرات تھا۔ اس لیے یو ایس اے نے یہ پالیسی دی تاکہ کمیونزم کو پھیلنے سے روکا جائے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین نے یہ پالیسی کیوں دی، وہ کمیونزم کو کیوں روکنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی تو رشیا الائڈ پاورز میں تھا، لیکن پھر وہ ہٹ گیا تھا کیونکہ رشیا میں ریولوشن آ چکا تھا، لینن آ چکا تھا اپنی کمیونسٹ تھیوری کے ساتھ۔ کمیونزم وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار، جس کا اختتام ایسے ہوا کہ یو ایس اے نے ہیروشیما ناگاساکی میں اٹامک بم مارے۔ یوں جنگ کا اختتام ہوا اور یو ایس اے ایز اے سپر پاور ایمرج ہو کے آ گیا۔ اب یو ایس اے جو ایز اے سپر پاور ایمرج ہو کے آ گیا، اب یو ایس اے میں کون سی پالیسی، کون سا سسٹم چلتا ہے؟ یو ایس اے میں کیپٹلزم چلتا ہے۔ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے؟ کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، یعنی سب کچھ اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ انڈیویجول چاہے تو وہ اپنی پراپرٹی بنا سکتا ہے، انڈسٹری لگا سکتا ہے اور پروفٹ کما سکتا ہے۔ کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے، لیکن کمیونزم میں یہ نہیں ہوتا۔ کمیونزم میں سب کچھ اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے، سب کو ایکول رائٹس ملتے ہیں۔ کمیونزم میں کلاس سسٹم نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کمیونزم ورسس کیپٹلزم۔ پہلے کمیونزم کو دیکھتے ہیں کہ کمیونزم کیا ہے۔ کمیونزم اسپیشلی ایک اکانومک فلسفی ہے جو پرائیویٹ آنرشپ پہ بات نہیں کرتی بلکہ پبلک آنرشپ پہ بات کرتی ہے۔ اکانومک فلسفی ہے تو یہ ڈیل کرتی ہے مین آف پروڈکشن کیا ہے، ایکسچینج آف گڈ کیا ہے، یعنی یہ پبلک کو ویلیو کرتی ہے، پرائیویٹ آنرشپ پہ یہ بات نہیں کرتی۔ یہ کلاس لیس سوسائٹی پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی سب انڈیویجول کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف گڈس ہونے چاہیے۔ کمیونزم اس پہ بات کرتا ہے۔ اس کے برعکس کیپٹلزم کیا کرتا ہے؟ کیپٹلزم بلیو کرتا ہے پرائیویٹ آنرشپ پہ، یعنی ہر انڈیویجول کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بنا سکتا ہے، وہ جتنا چاہے اون کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ کیپٹلزم میں ہر انڈیویجول کو فریڈم ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بنائے۔ وہ کیپٹلزم یعنی یو ایس اے یعنی لبرلزم فریڈم پہ بات کرتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کو فریڈم ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بنائے یا وہ جیسا لائف سٹائل رکھنا چاہتا ہے وہ ویسا ہی رکھے۔ تو کیپٹلزم اور کمیونزم میں یہ فرق آتا ہے، یہ ڈفرنس آتا ہے۔ اس لیے یو ایس اے کو کمیونزم کے پھیلنے سے خطرہ ہو رہا تھا، کیونکہ اگر کمیونزم پھیل جاتا تو کیپٹلزم کا ڈاؤن فال آ جاتا، کیپٹلزم ختم ہونے لگ جاتا۔ اور اس وقت کمیونزم کے پھیلنے کے زیادہ چانسز کیوں تھے؟ وہ اس لیے تھے کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی تھی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہو چکی تھی۔ ان دو وار نے اچھی خاصی تباہی مچائی تھی پورے یورپ میں۔ اب دو بڑی وار ہو چکی ہیں تو آپ خود سوچیں اکانومی کا کیا حال ہوگا، وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ آبویسلی اکانومی تباہ ہو چکی تھی، پورا یورپ تباہ حال ہو چکا تھا۔ اس سچویشن میں کمیونزم کافی اچھی پالیسی نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کمیونزم
پبلک آنرشپ پہ بات کرتا ہے. کمیونزم سب کا خیال رکھتا ہے. کمیونزم کلاس لیس سوسائٹی پہ بلیو کرتا ہے. کمیونزم ایکول ڈسٹریبیوشن پہ بات کرتا ہے. اس لیے اس وقت کمیونزم کافی اچھا آپشن نظر آ رہا تھا ان اسٹیٹس، ان نیشن کو جہاں کے لوگوں کا کافی برا حال تھا، جہاں کی اکانومی کولیپس کر چکی تھی. اسی کا ڈر ہوا کیپٹلزم کو، کیونکہ کمیونزم اگر پھیل جاتا تو کیپٹلزم کا کیا ہوتا، یو ایس اے کا کیا ہوتا، پھر یو ایس اے کیسے ایمرج کرتا. چلو کر چکا تھا، پھر سسٹین کیسے کرتا. اس لیے انہوں نے بنا دی پالیسی ڈاکٹرائن کی، جس میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کمیونزم کو پھیلنے سے روکنا ہی ہے، کیونکہ اگر کمیونزم پھیل جاتا تو کیپٹلزم کا تو پھٹا بیٹھ جاتا. اس لیے کمیونزم کو روکنا ہوگا. اس کے لیے چاہے انہیں اکانومک ایڈ ہی کیوں نہ دینی پڑے ان سارے اسٹیٹس، ان ساری نیشن کو جہاں پہ کمیونزم کا خطرہ ہے، یعنی کمیونزم پھیلنے کا خطرہ ہے جہاں بہت برا حال ہے، اور کمیونزم ان کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے اپنی اسٹیبلٹی کا. اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان اسٹیٹس یا ان نیشن کو اکانومک ایڈ بھی دیں گے تاکہ انہیں کمیونزم کی ضرورت نہ پڑے اور یو ایس اے ایز اے سپر ہیرو بن کے آ جائے اور دنیا میں چھا جائے. یہ ایک چھوٹی سی پالیسی میں نے آسان سے الفاظ میں سمجھائی ہے. امید کرتی ہوں سمجھ آئی ہوگی. اگر سمجھ آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.